بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج ختم قرآن ہوا ہے نا بھائی؟ 30 پارے آج الحمدللہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مکمل فرمائے۔ تو اب جیسے روزانہ تفسیر چل رہی تھی اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، تو آج بھی انشاءاللہ تیسرے پارے کی مختصر طور پر تفسیر کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی محنتوں کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ نے جو سورت نازل فرمائی ہے وہ سورہ نبا ہے۔ کون سی سورت ہے بھائی؟ نبا کہتے ہیں خبر کو، کسی چیز کے میاسی جو ہوتا ہے نا اس کی جو خبر دیتے ہیں کوئی، اس کو کہتے ہیں۔ اور اللہ نے سورہ نبا کی ابتدا میں جو قیامت کے منکر تھے، قیامت کا انکار کرنے والے تھے، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کا ایک تو انکار کرتے تھے اور قیامت کے متعلق فضول سوالات کیا کرتے تھے کہ قیامت کب آنے والی ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بھائی مذاق اڑانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے تھے لیکن مقصد کیا ہوتا تھا؟ استہزاء کرنا، مذاق کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں یہ دنیا میں جتنی اللہ نے نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، جن نعمتوں کو کفار بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی نعمتیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دوسری نعمتوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے اور قیامت کے لانے پر بھی قائم ہے۔ کیونکہ وہ قیامت کو نہیں مانتے تھے نا، اور لیکن کس کو مانتے تھے؟ وہ نعمتوں کو مانتے تھے کہ اللہ کے، لیکن قیامت کے آنے کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا جس طرح اور نعمتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہے اسی طرح اللہ ایک دن دوبارہ زندہ کریں گے اور قیامت کو قائم فرمائیں گے۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں متقین کا اور نیک لوگوں کا کیا انجام ہوگا قیامت کے دن اس کو بیان فرمایا ہے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، کہ متقین کے لیے جنتوں کی نعمت، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ متقین کے لیے اس دن جیت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ان للمتقین مفازا، جنتی لوگ قیامت کے دن جو ہے کامیاب ہوں گے۔ اور حدائق واعنابا، اور باغات ہوں گے ان کے لیے، اور انگور ہوں گے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وکواعب اترابا، کیا فرمایا اللہ نے؟ وکواعب اترابا کا ترجمہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو پھر مسکرانے سے؟ نہیں آیا؟ عرفان، وکواعب اترابا کا مطلب اگر الفاظ کے اعتبار سے اگر ترجمہ کروں گا میں تو آپ شرم جائیں گے، لیکن میں ویسا نہیں کروں گا ترجمہ، ذرا تہذیب والا ترجمہ کروں گا، کیونکہ اس کا ترجمہ ایک دم ایسا خطرناک والا ہے لفظ کا، آپ شرم کے مارے نیچے نہیں گا کرے گا، اتنا زبردست ترجمہ ہے۔ لیکن اس کا ترجمہ مفسرین نے بڑا تہذیب والا لکھا ہے، میں وہی کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وکواعب اترابا، اور اللہ فرماتے ہیں جنتیوں کے لیے ہم نوجوان بیویاں عطا فرمائیں گے۔ ایک دم اچھا ترجمہ، لیکن اس کا ترجمہ کچھ الگ ہے میرے یہاں۔ تو یہ کس کے لیے ہوں گے عرفان؟ بولو، تیرے لیے بھائی، تیرے جنت میں نہیں جانے کا ہے، تیرے لیے چاہیے، ہم سب کے لیے ہے۔ تو زیادہ نہیں کہ تو تیرے وجہ سے ہم کو بھی اللہ تعالیٰ لے جائے۔ بڑا نیک بچہ ہے، بڑا نیک بچہ ہے ماشاء اللہ۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کو بیان کیا کہ قیامت تک کیسا منظر ہوگا، کیسا سین ہوگا اس دن کا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، قیامت کے دن ایسا معاملہ ہوگا کہ کوئی انسان یا کوئی فرشتہ کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ اس کو اجازت نہ دے۔ اب اللہ جس کو اجازت دیں گے پھر وہی بات کریں گا، اس کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا وہاں پر۔ پھر قیامت کے دن اللہ جانوروں کو بھی میدان میں جمع کریں گے، اور جس جانور نے کسی دوسرے جانور کو مارا ہے تو اللہ اس کا بدلہ دلوائیں گے، اور پھر ان کو مٹی کر دیں گے، مٹی بنا دیں گے جانوروں کو۔ پھر جب یہ منظر جب کافر لوگ دیکھیں گے تو کہہ رہے ہوں گے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، تو کافر جب اس چیز کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے تو کتنا اچھا ہو جاتا۔ اس کو اللہ نے بیان کیا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات نازل فرمائی ہے. نازعات کے معنی کھینچنے کے. اور اللہ نے سورت میں فرشتوں کی قسمیں کھائی ابتدا میں. اور ایک بات یاد رکھیے, جیسے ابھی 2-3 دن سے تفسیر آ رہی تھی, جب اللہ قسمیں کھاتے ہیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے, اس کے بعد جو چیز آنے والی ہوتی ہے وہ 100% ہونے والی ہوتی ہے. تو اللہ کا فرشتوں کے قسم کھاتے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں. کیسا کھینچتے ہیں؟ سختی سے. اور مومنوں کی اور ایمان والوں کی روحوں کو نرمی سے نکالتے ہیں, اور اللہ کی طرف سے ان روحوں کے لیے جو انہیں حکم ملتا ہے ان کا انتظام کر دیتے ہیں. اور یہ قسمیں کھا کر اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہی فرشتوں کے ذریعے ہم سور پھونک کر انہی انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے, اور ہمارے لیے کام کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے, سورہ عبس. عبس کے معنی ہے ناخوش ہونا, توجہ نہیں کرنا. اصل میں یہ سورت کب نازل ہوئی, کیا شان نزول ہے اس کا, کیا بیک گراؤنڈ ہے, وہ بھی سنیں. عبس وتولی ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین جو مکہ کے بڑے بڑے لیڈر جو سردار تھے, ان کو دین کی دعوت پیش کر رہے تھے, اسلام کی دعوت ان کو دے رہے تھے. تو اسی دوران ایک صحابی آئے جن کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم. کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. یہ نابینا صحابی تھے. کیسے صحابی تھے؟ تو جب یہ آئے تو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کے لیے آئے تھے, کچھ سوال کرنے کے لیے. تو نابینا تھے, دکھ نہیں تھا, ان کو کچھ دکھتا نہیں تھا. تو نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں معلوم نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, یعنی کس کام میں مشغول ہے. تو جب وہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, جو غیر مسلم, جو کفار کے بڑے بڑے لیڈر قسم کے لوگ تھے, ان کو سمجھا رہی تھی دین کے معاملہ, وہ اسلام لے آئے. تو جب یہ آئے تو انہیں پتہ نہیں تھا, یہ نابینا تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا ان کا آنا. تو فوراً اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض تھا کہ نبی نے ان کو کیئر نہیں کیا, ان کی طرف توجہ نہیں دی, تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو اللہ نے فوراً یہ نازل فرمائی آیت عبس وتولی ان جاءه الاعمى, کہ آپ چھین بجیبی ہوئے, آپ روح موڑا, آپ نے رخ موڑا. کب؟ ان جاءه الاعمى, جبکہ آپ کے پاس ایک نابینا آئے تھے. یعنی اللہ نے اس نابینا صحابی کا تذکرہ قرآن میں نازل فرمایا. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا, اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی بندہ آپ کے پاس سچی طلب لے کر سچے دل سے آئے کسی چیز کو معلوم اور علم حاصل کرنے کے لیے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو وقت دینا چاہیے, یہ اس کا حق ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, مزے کی بات یہ جب یہ آیت نازل ہوئی, اس کے بعد جب کبھی بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں, بھائی ان کو آنے دو, یہ وہی شخصیت ہے جن کی وجہ سے مجھے اللہ نے ڈانٹ پلائی ہے. اتنی صحابی کا مقام ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی سچے دل سے ہمارے پاس آتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے بھائی, اگنور نہیں کرنا چاہیے, اس کو وقت دینا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے قیامت کو بیان کیا, قیامت میں کیسا نفس نفسی کا عالم ہوگا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. کہ دیکھو بھائی, جب قیامت قائم ہوگی تو کیسا سخت دن ہوگا, کوئی کسی کا نہیں ہوگا, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ, یہاں تک کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا. وامہ وابیہ, اور اپنے ماں باپ سے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنی, اور اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنی اولادوں سے دور بھاگے گا. یعنی وہی بھائی جو اس دنیا میں رہ کر اپنے بھائی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا, ہر چیز اپنے بھائی کے لیے کر گزرتا ہے. لیکن جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو بھائی بھی کسی دوسرے بھائی کے لیے اپنے نیکی دینے کے لیے تیار بولو نہیں ہوگا. اور پھر وہی ماں باپ جو اس دنیا میں اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے, دن رات, گرمی سردی دھوپ بارش, ہر چیز برداشت کرتے اپنے اولاد کو پالتے ہیں. لیکن جب کل قیامت کا دن قائم ہوگا تو ماں باپ بھی اپنے اولاد کو, اگر اس کو ایک نیکی کم پڑ رہی ہے تو ایک نیکی بھی اس کو نہیں دیں گے, کیونکہ وہاں نفسی کا عالم ہوگا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وصاحبتہ وبنی, اور وہ بیوی جس سے شادی کر کے تم لے کر آئے تھے گھر میں عرفان, اور مرنے جینے کے ساتھ قسمیں کھائے تھے, اور دکھ درد میں ساتھ نبھانے کا انہوں نے قسمیں کھائی تھی, اور پھر ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھی. لیکن کل قیامت جب قائم ہوگی تو یہ بیوی بھی اپنے کو پوچھے گی, نہیں بھائی اگر ایک نیکی کم پڑی آپ کو اور آپ بیوی کے پاس جاؤ گے, کیا بولتے ہیں آپ لوگ,
बीवी को मोहब्बत में मैडम, बेगम, मोहतरमा, जाने मन, जो भी आप बोलते हो, इस मोहब्बत भरे लफ्ज से अगर आप बोलेंगे तो ये नेकी देने के लिए तैयार नहीं हो। इतना सख्त आलम हुआ नफ्सा नफ्सी का। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं वो बनी और औलादे भी जिनके खातिर इंसान हलाल हराम कुछ नहीं देखता इधर दुनिया में, हराम हराम हलाल और हराम, लेकिन कल कयामत में जब बेटों से भी एक नेकी मांगोगे अगर कम पड़ी है तो बेटे भी बोलेंगे अब्बा आज मुझे मेरी पड़ी है। तो कयामत का मंजर ऐसा होगा भाई। तो इसलिए हमें इससे सबक मिलता है कि मौत से पहले हमें तैयारी करना है और आखिरत के लिए हमें तोशा जमा करके लेकर जाना है। ऐसा मंजर होगा। यहाँ तक ये तो मैंने रिश्तेदारों की बात बताई आपको। अंबिया, जो अंबिया अल्लाह की मखलूक के लिए बड़े नर्म दिल होते हैं, अपनी उम्मत अपने कौम के लिए, लेकिन हदीस में आता है कि वो अंबिया भी वो कहते रहेंगे नफ्सी नफ्सी, अल्लाह से मेरी जान बख्श दे आज। लेकिन कुर्बान जाए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर एक तरफ से आवाज आएगी उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को आज रहम फरमा। तो वो आवाज किसकी होगी? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। तो कितने एहसानात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया में भी नहीं बोला और कल कयामत में जब हम मुश्किलात में होंगे तब भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नहीं बोला। तो इससे अंदाजा लगाइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मुशफिक और मेहरबान है इस उम्मत के लिए। और ऐसे ही नहीं लक़ब मिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप अल्लाह की जानिब से रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब मिला। तो ये क़यामत का मंज़र होगा, इसलिए हमें क़यामत की तैयारी करना है। ठीक है भाई। उसके बाद अल्लाह ने एक सूरत नाजिल फरमाई सूरत तकवीर के नाम से। तकवीर के माना है लपेटना। क्या माना है? लपेटते हैं, बिस्तर लपेटते हैं, कपड़े लपेटते हैं। क्योंकि अल्लाह क़यामत के दिन सूरज को लपेटेंगे जैसे बिस्तरों को लपेटा जाता है, और उसका तज़किरा अल्लाह ने इसमें फरमाया है। इस वजह से इस सूरत का नाम क्या रखा है? सूरतुल तकवीर। और कैसा माहौल होगा? इधर शम्स कुव्विरत व इधर नुजूमुन कदरत, कि सूरज को लपेट कर बेनूर कर दिया जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, पहाड़ जला दिए जाएंगे। ऐसा हौलनाक मंजर होगा। 10 माह की गावन ऊँटनी की भी कोई परवाह नहीं करेगा। ये क्यों कहा अल्लाह ने? इस वजह से कहा कि अरब के यहाँ ऐसी ऊँटनी जो बहुत कीमती होती थी, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। तो अल्लाह फरमाते हैं लेकिन कयामत का जब मंजर होगा तो इस गावन ऊँटनी को भी कोई पूछने के लिए तैयार बोलो नहीं होगा। और सारे जानवर खौफ के मारे इकट्ठे हो जाएंगे और जिंदा जमीन में दफन की हुई बच्ची को लाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा तुझे किस जुर्म में मिट्टी में दफन किया गया था? क्या जवाब होगा उस वक्त? तुम लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा। और फिर उस वक्त मुजरिमीन को तरह तरह की सजा अल्लाह तबारक व तआला देंगे और सुनाएंगे। इसको अल्लाह ने बयान फरमाया। उसके बाद एक सूरत नाजिल फरमाई सूरतुल इन्फितार। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी चीजों को बयान किया और इसमें खासतौर से अल्लाह ने एक चीज बयान की है, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। अल्लाह फरमाते हैं कि हर इंसान के साथ अल्लाह ने जो फरिश्ते रखे हैं किरामन कातिबीन, जो इंसान के करतूतों को लिख रहे होंगे। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, अल्लाह फरमाते हैं जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे नामे अमल में फरिश्ते लिख रहे हैं। और कल कयामत का दिन कायम होगा, अल्लाह फरमाएंगे इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, ये पढ़ लो तुम्हारा नाम अमाल, आज तुम अपना हिसाब देने के लिए काफी हो। तो इस वजह से हमें हर वक्त इस बात की कोशिश करना है कि भाई हम जितना हो सके अच्छे से अच्छे अमाल हमारे फरिश्ते लिखते रहे। उसके बाद अल्लाह ने सूरत नाजिल फरमाई सूरतुल मुतफ्फिफीन। मुतफ्फिफीन के माना है नाप तोल में कमी करना। चूंकि नापतोल में कमी करना कितना बड़ा सख्त गुनाह है उसको अल्लाह ने इसमें बयान किया है। इस वजह से सूरत का नाम सूरतुल मुतफ्फिफीन रखा है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून, हलाकत है नापतोल में कमी करने वालों के लिए। और कैसी नापतोल में कमी करते हैं ते लोग? अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून, जब लोगों से नाप तोल कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। वो इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युखसिरून, और जब देने की बारी आती है तो काटा मार कर देते हैं। और ये बुराई थी हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के कौम में। शोएब अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया लेकिन उनके कौम ने नहीं माना। अल्लाह ने एक किस्म के अजाब से उनको हलाक और बर्बाद कर दिया। लिहाजा आज भी हमें चाहिए कि अगर हमारा कारोबार ऐसा है जिसमें नाप तोल करना पड़ता है तो हम मुसलमानों को चाहिए कि भाई काटा बोलो, क्या होने वाला इतना काटा मारने से? थोड़ा फायदा होगा 10-20 रुपए का, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए अजाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जो है धोखाधड़ी से, बेईमानी से, काटा मार कर, झूठ बोल कर और धोखाधड़ी से और बेईमानी से कारोबार करते हैं। और फिर जब परेशानी और मुसीबतें आती है तो फिर परेशान होकर कहा थे
मौलाना के पास क्या बोलते आगे, मौलाना तावीज दो। अरे तावीज की जरूरत नहीं है तेरे को। तो अगर कारोबार ईमानदारी दयानदारी से करेगा, गर्जे के अगर तुझे नुकसान हो रहा है, और पहली बात यह है कि अमानतदारी से कारोबार किया और उसमें नुकसान होता ही नहीं। और जब कारोबार अमानतदारी से किया जाएगा तो आपको मालूम होना चाहिए, दुनिया तो छोड़ो, अमानतदारी के कारोबार की वजह से अल्लाह ने सहाबा के जरिए से मुल्कों में इस्लाम फैला है। आज इन चाइना जो चीन है, इस्लाम कैसे फैला है वहां पर? 7 या 8 सहाबा वहां पहुंचे थे तिजारत की गर्ज से। उनकी तिजारत, उनके कारोबार, उनकी तिजारत, उनकी बिजनेस को देखकर वहां के लोगों ने इस्लाम लाया था। उन्होंने दीन की दावत दी कि आओ भाई इस्लाम लाओ, इस्लाम लाओ। नहीं, अपना कारोबार ऐसा दिखाया इस्लामी तर्ज पर कि लोग उससे मुतासिर हुए और इस्लाम में दाखिल। लिहाजा आज हम कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारे दुकान है, हमारे बड़े बड़े कई के भी अगर धंधे हैं, तो हमें चाहिए कि हम ईमानदारी और दयानतदारी से क्या करें भाई, कारोबार। इसी वजह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ईमान लहु लिमन ला अमानत ला, उस शख्स का ईमान ही नहीं जिसके पास अमानतदारी नहीं। इस वजह से हमें क्या करना है भाई, ईमानदारी से और दयानतदारी से कारोबार करना। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, कल्ला इन्न किताबल फुज्जार लफी सिज्जीन वमा अदराका मा सिज्जीन। देखो कुफ्फार की जो जब रूह निकलती है तो उसका ठिकाना अल्लाह ने फरमाया सिज्जीन है। क्या है? सिज्जीन जहन्नम का एक इलाका है, कैद खाना है, तो वहां इनकी रूहें होंगी। और अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल अबरार लफी नईम, और जब नेक लोगों की रूहें निकलती हैं तो उनका ठिकाना इल्लियीन में होगा। और इल्लियीन क्या है? जन्नत के बाला खाने। वमा अदराका मा इल्लिय्यून, इल्लिय्यून क्या है? एक बहुत जन्नत का एक ठिकाना है जो बुलंद मकाम अल्लाह जन्नतियों को देंगे। इसी तरह कुफार का नाम अमाल उनकी रूह की तरह सिज्जीन में होता है, और नेक लोगों का नाम अमाल उनकी रूहों की तरह इल्लियीन में होता है। उसके बाद अल्लाह ने एक सूरत नाज़िल फरमाई, सूरतुल इंशिकाक। इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम और फिर ईमान वालों के हिसाब किताब का मामला बयान फरमाया है कि जब ईमान वालों का नाम अमाल उनके सीधे हाथ में दिया जाएगा तो अल्लाह फरमाते हैं वो खुशी खुशी अपने घर वालों की तरफ लौटेंगे, जबकि वो लोग जिन्हें उनका नाम अमाल बाएं हाथ में पीछे से दिया जाएगा, वो उस वक्त नाकामी को देखकर मौत को पुकारेंगे। यानी कयामत में कामयाबी की एक सबसे बड़ी निशानी ये है, इस आयत शरीफा में बताई गई, जिसका नाम अमाल सीधे हाथ में दिया गया वो कामयाब, और जिसका नाम अमाल उल्टे हाथ में दिया गया सब जो नाकाम है, उसको अल्लाह ने बयान किया। उसके बाद अल्लाह ने सूरतुल बुरूज नाज़िल फरमाई है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने खास तौर से एक नौजवान लड़के, मुसलमान लड़के के वाक़े का बयान किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 70 साल पहले ये वाक़या पेश आया था। एक काफिर बादशाह था जो एक मुसलमान लड़के को मारना चाहता था। मुख्तसर तौर पर सुन ले, लेकिन वो लड़का आजमाइश बना हुआ था उनके लिए, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा रहे थे। फिर उस लड़के ने खुद ही बादशाह को बताया कि मुझे इस तरह मारो तो मैं मरूंगा, ठीक है। तो बादशाह ने उसी तरह उसको मारा। तो उसकी मौत को देखकर, उसकी शहादत को देखकर बहुत लाखों की तादाद में लोग इस्लाम लाए और मुसलमान हुए। बादशाह को रोष आया, जबकि बादशाह इसी चीज से बचाना चाहता था लोगों को, लेकिन उसकी मौत से कई सारे लोग इस्लाम लाए। और फिर बादशाह ने गुस्से में आकर ये हुक्म दिया कि जितने लोगों ने इस्लाम लाया है, खंदक के खोदो, आग लगा और उन तमाम को उसमें जला दो। फिर अल्लाह ने उनको बशारत दी कि इन अहले ईमान को कामयाब, अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई, और फिर अल्लाह ने फरमाई हमेशा हमेशा के लिए बागात में होंगे, जन्नत में होंगे। इसको अल्लाह ने बयान किया, ठीक है भाई। उसके बाद अल्लाह ने बास बादल मौत को बयान किया। बास बादल मौत किसको कहते हैं? बोलो भाई, जरा मैं रेस्ट दे। विद्यास भाई, बास बादल मौत किसको बोलते हैं? सुन रहे हैं ना हम लोग रोज? कौन बोल रहे हैं? पीछे से बोल रहे हैं क्या कोई? बोलो, जिसका था बोलो, शर्मा। मौत के बाद दोबारा जिंदा उठाए जाना, तो ऐसा होगा कि नहीं? उसको अल्लाह ने साबित किया कुरान से, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, कि देखो जिन लोगों को शक है कि अल्लाह इंसान को दोबारा कैसा जिंदा करेंगे, हड्डियों में जान कैसे आएगी, गोश्त कैसे चढ़ेगा, अल्लाह फरमाते हैं कि तुमने देखा है कि पानी के गंदे कतरे से अल्लाह ने इंसान को बनाया, ठीक है। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, कि देखो इंसान को अल्लाह ने कैसे बनाया, पानी के गंदे कतरे से। तो अल्लाह फरमाते हैं पानी के गंदे कतरे से बनाए हुए इंसान को उसके मरने के बाद दोबारा बनाना क्या मुश्किल है मेरे लिए? समझ कि नहीं बात? यानी एक चीज जब बनाई गई है, फिर उसको दोबारा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है अल्लाह के लिए। वो तो अल्लाह है, अहकमुल हाकिमीन है, उनकी कुदरत क्या जवाब, उनकी कुदरत का कोई जवाब नहीं। दुनिया में
کوئی کمپنی اگر کوئی ایک چیز بناتی ہے ایک مرتبہ، اب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اب اس کو دوبارہ بنانا ہے تو اس کی مشکل ہے کہ بھائی؟ ابھی جیسے ابھی ایک قلم ہے، اونومیکس نام ہے اس کا، اونومیکس پتا نہیں، تو ایک کمپنی کا نام ہے شاید. تو اب یہ کمپنی اونومیکس کمپنی نے اس قلم کو بنایا ایک مرتبہ، اب سمجھ لو کہ پین ہے ہی نہیں مارکیٹ میں، ختم ہو گئی، نہیں مل رہی ہے بھی. اب اگر آپ جا کر اس کمپنی کو بولے بھائی ہمیں اسی نام کی اور اسی تصویر اور اسی صورت کی پین چاہیے، قلم چاہیے، تو ہم کمپنی والا ہم کو بولے گا کہ ہم نہیں بنا سکتے، بولے گا کیا؟ بلکہ وہ پہلی مرتبہ جب اس نے بنایا تھا تو ایک مہینے میں 1 مہینہ لگا تھا اس کو ریسرچ کر کے بنانے میں، تو اب وہ 15 دن میں بنا کر دے گا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک مرتبہ بنا چکا ہے، اب دوبارہ بنانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو وہ تو اللہ ہے، انسان تو تھا نہیں، اللہ نے گندے پانی سے بنایا. جب اللہ ماریں گے، موت دیں گے، تو دوبارہ جب قیامت میں اٹھائیں گے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی، سورت الاعلی. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار چیزیں بیان کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور اللہ نے بطور خاص اس میں اپنی پاکی اور اپنی تصویر بیان کرنے کا حکم دیا ہے. اس وقت اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی، سورت الغاشیہ. غاشیہ کی معنی چھا جانا، اور اس سے مراد ہے قیامت. ٹھیک ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا کیا ان کو ملے گا، اور جنتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنتیوں کو کیا کیا انعام ملے گا، اس کو اللہ نے بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی، سورت الفجر. اس سورت کے شروع میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور اس سے مراد ذی الحجہ کی ہے. کون سی راتیں ہیں؟ ذی الحجہ کی 10، ذی الحجہ کی 10 راتیں شروع کی، اور پھر اس میں جفت اور طاق رات، جفت سے مراد 10 ذی الحجہ، اور پھر 9 ذی الحجہ، ان دونوں کی بطور خاص اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ نے بہت ساری قوموں کا، قوم سمود کا، قوم عاد کا تذکرہ فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ نے سورت نازل فرمائی، سورت البلد. بلد کہتے ہیں شہر کو، تو اللہ نے یہ سورت میں شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، اس وجہ سے سورت کا نام اللہ نے سورت البلد رکھا ہے. اس کے بعد اللہ نے سورت الشمس نازل فرمائی ہے. شمس کہتے ہیں سورج کو، اور اللہ نے سورت میں تقریباً 11 چیزوں کی قسم کھا کے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کی ذات میں گناہ کا بھی تقاضا رکھا ہے، اور گناہ کو کنٹرول کرنے کی بھی طاقت رکھی ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ فرماتے ہیں وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کی، اور وہ شخص برباد ہوا جس نے اپنے نفس کو تباہ و برباد کیا، یعنی اس کی اصلاح نہ کی. 2 چیزیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو 2 راستے بتائے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اچھا بھی راستہ بتایا ہے اور برائی کا بھی راستہ بتایا ہے. اب اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ بھائی تو یہ راستہ چن، یہ راستہ چن. اگر انسان نے اچھا راستہ اختیار کیا تو اس کو اللہ نوازیں گے، اور اگر برا راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا اور عذاب دیں گے. تو اللہ نے اختیار دیا ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی، سورت اللیل کے نام سے. لیل کہتے ہیں رات کو، کیونکہ اللہ نے سورت میں بھی رات کی قسم کھائی ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورت اللیل رکھا گیا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں مال دیا، تقوی اختیار کیا، سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، تو اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے. اور جس نے بخل کیا اور اچھی بات کو جھٹلا دیا، اور اللہ تو اس پر ناکام فرما دیں گے. اس سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا وہ شخص جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اور اس سے مقصد صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، تو ایسا شخص جہنم سے دور رہے گا. 3 صفت بیان کی جہنم سے دور رہنے کے لیے. کیا کیا؟ ایک تو اللہ سے بہت ڈرنا، اور اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی. تو انشاءاللہ اللہ اس کو جنت سے دور فرمائیں گے. اور مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت خاص طور سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمایا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو اور آپ کو تسلی اللہ نے ایک طرح سے دی ہے. اس کے بعد اللہ نے سورۃ الانشراح فرمایا ہے، جس میں شق صدر کا واقعہ کو بیان فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التین نازل فرمائی ہے. سورۃ التین، تین بولے تو 3 نہیں، 1 2 3. تین یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے انجیر. کون کو ہے؟ سعودی لیڈر ہے کیا؟ نہیں، تو 3 کے معنی ہے انجیر.
تو اللہ نے انجیر کی قسم کھائی ہے، بلکہ دو تین قسمیں کھائی، والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی اور طور پہاڑ طور سینا کی. اور وہی مطلب قسمیں کھا کر بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو چیز ہے وہ پرفیکٹ ہے. تو اللہ نے قسمیں چار قسمیں کھائی اور اس کے بعد فرمایا اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا اور اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. ٹھیک ہے بھائی. تو جب لیکن انسان سے جو بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو اس کی خوبصورتی اور اس کی طاقت دونوں ختم ہو جاتی ہے، اور جوانی میں جو اعمال کرتا تھا اب بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پینشن جاری فرمائی، پینشن بنائی اللہ نے. تو جوانی میں تو کر دیا بہت سارے اعمال، اب بڑھاپا آیا تو نہیں کر سکتا، تو اللہ نے جو ہے اب اس کو صدقے ثواب جاریہ اس کو بنا دیتا ہے جو جوانی میں اعمال کیا تھا. اس لیے جوانی جب تک ہے تو ہمیں صدقہ جاریہ کے طور پر بہت سارے اعمال کر کے رکھنا چاہیے. اب اس میں جو آیت آئی کہ اللہ نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں بنایا، تو اس پہ واقعہ سنتے چلیے. بڑا بہترین واقعہ ہے، غالباً امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے. اس دور میں جو بادشاہ تھے ان کی بیوی تھی اور میاں بیوی میں بڑا پیار اور محبت کا معاملہ تھا. تو بادشاہ سلامت جو ہے 14ویں رات تھی، 14ویں رات کا چاند کیسا رہتا ہے؟ کیسا رہتا ہے 14ویں رات کا چاند؟ دیکھا ہے کہ نہیں آپ نے؟ کہ خالی آپ کے چاند کو دیکھتے آپ لوگ؟ دوشی بھائی تمہارا چاند تو ہمیشہ رہے گا نہیں نا بھائی، کبھی ادھر مائکا جاتا ہے کبھی ادھر جاتا. تو کیا بولتے مگر بھائی، تو بادشاہ سلامت اور ان کی جو بیگم تھی بڑے پیار محبت معاملہ تھا ان کا. ایک دن 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا اور دونوں جو ہے محل جو ان کا محل تھا بادشاہ کا کیسا محل رہتا ہے اس کے ٹیرس پر جو ہے گھوم رہے تھے، اور بیگم صاحبہ بیٹھی ہوں گی اور بادشاہ سلامت ان کی گود میں سر رکھ کر بولو لیٹے ہوں گے. آپ لوگ نہیں کرتے رکھتا ایسا، کوئی بھی بہت شریف دکھ رہا ہے ایسا کرنے کا بھائی، محبت بڑھتی ہے اس سے. تو ایسا بیٹھے تھے یہ دو بادشاہ سلامت ان کی بیوی. تو بادشاہ کو پتہ نہیں کیا سوجی، پتہ نہیں کیا ان کے مائنڈ میں آیا، دماغ میں کہنے لگے کہ موڑ میں مذاق میں اگر تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے دین طلاق. کتنا موڑ آیا ہوں گا، اتنا موڑ بھی نہیں آنے کا. کیا بولتے پٹیل صاحب؟ بہت ہی موڑ گیا بادشاہ، اور کہنے لگے کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے دین طلاق. بیوی بھی باحیا تھی، دیندار تھی، تو اس نے سوچی یار چاند سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ چاند تو چاند ہے، پوری دنیا کو اور روشنی دیتا ہے، ایک انسان کی کیا اس کے چاند میں خوبصورتی. فوراً وہ اٹھ گئی، پردے میں چلی گئی اور کہنے لگی کہ ہمارا تمہارا طلاق ہو گیا، آپ نہیں رہ سکتے اکٹھا. بادشاہ نے بولا تھا تو موڑ میں، لیکن اب پریشان، بیوی ہاتھ سے نکل گئی. صبح دربار لگا، اب بڑے بڑے وقت کے علماء مفتیاں نے کرا، بڑے بڑے علامہ فہامے بلائے گئے دربار میں اور مسئلہ رکھا کہ بھائی رات میں ایسا معاملہ ہوا، میں زیادہ ہی موڈ میں تھا اور ایسا بولا بیگم کو، تو اب کیا معاملہ ہے؟ تو علماء بیچارے جو مسئلہ ظاہر میں ہے وہ بتائیں گے. تو بادشاہ نے بولے کہ بھائی چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے آپ کی بیوی؟ بادشاہ سلامت معذرت کے ساتھ طلاق ہو چکی ہے. پریشان بادشاہ. لیکن غالباً حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے. قربان جائے ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، کیا اللہ نے ذہانت دی تھی، کیا علم دیا تھا، کیا قرآن کو سمجھ اور قرآن اور حدیث کی سمجھ دی تھی اللہ نے ان کو. غالباً انہیں کا زمانے کا واقعہ ہے، ابھی کم عمر تھے غالباً یہ. تو سب پریشان، بادشاہ بھی پریشان. کسی نے کہا کہ بھائی ایک امام صاحب ہے، ایک فقیہ ہے، ان سے ایک مرتبہ لاسٹ چانس ان کے پاس دیجیے. بلائے گئے حضرت کو دربار میں، تشریف لائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دربار میں حاضر ہوئے اور بادشاہ نے اپنا مدعا رکھا، بھائی ایسا معاملہ ہوا ہے حضرت، کچھ ہے کیا راستہ واپس سے ایسا بیٹھنے کا اور چھت پہ جا کے. تو ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ایک دم بنداس اور ایک دم پورے اطمینان سے کہنے لگے بادشاہ سلامت آپ کی طلاق نہیں ہوئی، آپ بیوی سے ہنسی خوشی رہیے، لیکن زیادہ موڑ میں یہ مہینے طرف سے بہت. تو بادشاہ سلامت طلاق نہیں. اب بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، مفتیان کرام، سبوں نے فتویٰ دیا تھا طلاق ہو گئی. تو سب پریشان یار، ہم نے تو فتویٰ دیا مطابق، یہ لڑکا آگے بول رہا ہے کہ طلاق نہیں ہے، ایسے کیسے؟
تو بادشاہ نے بولا کیسے بول رہے ہیں امام صاحب, دلیل پروف چاہیے نا بھائی, اتنا بڑا مسئلہ, زندگی کا مسئلہ, ساتھ رہنے ساتھ جینے کا مسئلہ. تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے یہ آیت سورت تھی اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں پیدا کیا اور سب سے خوبصورت پیدا کیا, سب سے زیادہ. احسن کہتے ہیں, احسن کا لفظ ہے اس میں تفضیل کا صیغہ, یعنی سب سے زیادہ خوبصورت. تو حضرت امام صاحب نے فرمایا سب سے زیادہ خوبصورت میں چاند بھی آیا, یعنی تمہاری بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے, یعنی انسان ہے اور ہم اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا فرمایا تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت انسان کو پیدا فرمایا. لہٰذا تم نے کہا تھا کہ چاند سے زیادہ اگر خوبصورت نہیں ہے تو طلاق ہے, تو حضرت امام صاحب نے فرمایا تمہاری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے اس آیت کی روشنی میں, لہٰذا طلاق. تو بادشاہ کتنے خوشی ہوں گے, کتنی دعا نکلی ہوں گی ان کے دل سے. تو یہ ہے ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے بھائی, کتنا ٹائم لگنے والا مولانا, ابھی ختم ہو گیا, ابھی 5 منٹ رہ گیا. اس کے بعد اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی, سورت العلق. دیکھو یہ سورت العلق جو ہے اس کی ابتدائی 5 آیت ایسی ہیں جو قرآن کریم میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیتیں یہی ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کا دھیان جمائے بیٹھے ہوئے تھے, حضرت جبریل آئے اور کہا کہ پڑھو. نبی نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا. جبریل نے کہا پڑھو, ہمارے نبی نے فرمایا پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. پھر حضرت جبریل نے پڑھوایا اور ایسے نبی فرماتے ہیں ایسے دبایا حضرت جبریل نے مجھے اپنے بازو میں لے کر, ایسے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ایک دوسرے کو کھینچائیں. اس وقت آیتیں نازل ہوئی. اس کے بعد جو آیت سورت نازل ہوئی ہے سورت القدر. کون سی سورت ہے؟ قدر. قدر کے معنی قدر نہیں, شب قدر نہیں, اس کا معنی قدر بولے تو ایک ایسی چیز جو بہت اہم ہے. ٹھیک ہے, شب قدر اس کو اس وجہ سے بولتے ہیں کہ شب کہتے ہیں رات کو, اور شب قدر اس کو کہتے ہیں یعنی ایسی رات جو بہت اہم ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا, اور اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ نہیں جانتے. پھر اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیا مطلب؟ یعنی 1000 مہینے عبادت کرنا اور اس ایک رات میں عبادت کرنا برابر ہے. ٹھیک ہے, اور آگے اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکہ, اور روح فرشتے اور جبرائیل اس میں نازل ہوتے ہیں باذن ربہم, اللہ کے حکم سے, اور سلامتی بھیجتے ہیں لوگوں پر, ایمان والوں پر, اور وہ کب تک رہتے ہیں؟ حتی مطلع الفجر. تو دیکھو لیلۃ القدر آخری عشرے کی 7 راتوں میں ہوتی ہے, 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں, انہی میں سے آج ایک رات ہے 27 رات. تو آج کی بھی رات ہو سکتی ہے, لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آج رات کو عبادتوں میں گزارنا چاہیے. کیا آپ نہیں جانا چاہیے, سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا پلان ہے مولانا میں لے کر جانے کا. اگر میں گیا تو پھر یہ تفسیر کیسا رہے گا معاملہ؟ جائیں گے تو تھوڑی مدد کر دی جائے گی تاکہ ہمارا جھوٹ بھی نہ ہو, لیکن عبادت بہرحال آج کرنا ہے. ٹھیک ہے, پوری رات گزارنا نہیں ہے پھرنے میں گھومنے میں. تو یہ رات عبادت کی ہے, فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں, 1000 مہینوں سے بہتر اس کی عبادت ہے. اگر آپ اس رات کو جاگتے ہوئے عبادت میں گزاریں گے تو ایسا ہے گویا کہ آپ نے 1000 مہینے کہیں میں گزاری, عبادت میں گزاری. اور پھر اللہ نے فرمایا, دیکھو اس میں قرآن کریم کو اللہ نے نازل فرمایا 2 چیزیں ہیں, اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ نے قرآن کو 23 سال میں نازل فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اس رات میں نازل فرمایا لیلۃ القدر میں, اور وہاں سے جیسے جیسا موقع تھا جبرائیل علیہ السلام لے کر آیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کو کتنے سال لگے؟ 23 سال لگے. ٹھیک ہے, اس کو اللہ نے بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی سورۃ البینہ. اس سورت میں اللہ نے فرمایا مشرکین ناکام ہوں گے اور ایمان والے کامیاب ہوں گے, اور اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے, اور ایسے راضی, اور اللہ نے خاص طور سے صحابہ کے بارے میں فرمایا ایسے راضی ہو جائیں گے اللہ ایمان والوں سے, اور خاص طور سے صحابہ سے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ نے فرمایا قرآن میں صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ بھی صحابہ سے راضی ہو گئے. اب یاد رکھو ایک بات, یہاں عقیدے کا میں مسئلہ بتا رہا ہوں.
صحابہ کتنے ہیں دنیا میں پتہ ہے آپ کو؟ اتنے جتنے نبی ہیں اتنے صحابہ آئے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر جناب سیدنا وحشی رضی اللہ تعالی اس لاسٹ صحابی، اس وجہ سے بول رہا ہوں میں ان کا نام کیونکہ انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا ایمان لانے سے پہلے، لیکن ایمان لانے کے بعد اس کا بدلہ بھرپائی کرتے ہوئے انہوں نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو یہ صحابی ہو یا سیدنا ابو بکر صدیق، تمام صحابہ کا وہی مقام ہے، لیکن مرتبے کم بڑے زیادہ ہیں، لیکن تمام صحابہ وہی کیٹیگری کے ہیں. لہذا تمام صحابہ کو عادل اور سچا اور ہدایت یافتہ ماننا یہ ہمارے ایمان کا عقیدہ ہے. اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں اگر ہماری زبان سے ذرا بھی بات نکلی تو ہمارا ایمان گیا کام سے. آج بہت سارے مسلمان بہت سارے صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں نازب الفاظ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا اگر ایک صحابی کے بارے میں برا بھلا کہتے ہو وہ نہیں ہے ایمان. تو ہمیں چاہیے کہ صحابہ کے بارے میں سوشل میڈیا آج کا دور ایسا ہے، کس کی بھی غیر کی باتیں سن کر متاثر نہیں بنے گا. اگر کوئی بڑے سے بڑے عالم بھی اگر کسی صحابی کے بارے میں اگر ایسے لگ رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے تو وہ عالم اس کو عالم آپ نہیں کہو گے. سمجھ رہے بات؟ تو اس میں اللہ نے صحابہ کے مقام کو مرتبے کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی، سورت الزلزال. اس صورت میں اللہ نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا کہ قیامت میں کیسا معاملات ہوگا. زمین اپنی تمام چیزوں کو بیان کرے گی اور پھر آخرت میں سب چیزیں ہمارے اللہ کے سامنے ہوں گی. تو کس طرح کا منظر ہوگا اللہ نے اس میں بیان کیا. اس کے بعد اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی، سورت العادیات. اس سورت کے شروع میں اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی. کس کی؟ تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسمیں. کیوں کھائی؟ قسمیں کھا کر اللہ نے بات سمجھائی. دیکھو گھوڑا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں انسان کو دیکھو اپنے مالک کی کھاتا ہے، اپنے مالک کی پیتا ہے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن نہ اس کی بات مانتا ہے نہ اس کا شکر ادا کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جانوروں سے کہیں گزرے ہو. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا رزق ہم کھا رہے ہیں، اللہ کا رزق ہم استعمال کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر گزار کرنا ہے اور اللہ کا کیا کرنا ہے؟ ان نعمتوں کی قدردانی کرنا ہے. اس کے بعد اللہ نے سورت نازل فرمائی سورت القاریہ کے نام سے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا اور اللہ نے فرمایا قیامت کا دن جن کا اعمال وزنی ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، جن کا اعمال ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا. مطلب یہ ہوا قیامت کے دن ہمارے اعمال کی کوالٹی دیکھی جائے گی، کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی. اس وجہ سے ہمیں چاہیے ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا ہے. زیادہ عمل کرنے کا نہیں، تھوڑا کرنے کا، لیکن سچے دل سے اخلاص سے کرنے کا، کیونکہ اس کو تولا جائے گا. اور دیر دماغ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، پیسہ روزے رکھتے ہیں، لیکن نیت میں کھوٹ ہے تو پھر کام کا نہیں. یہ ہمیں سائڈ سے پتا چلتا ہے کیونکہ عمل کو گنا جانے والا ہے، یہ سوری تولا جانے والا ہے، گنا نہیں جانے والا. اس وجہ سے ہمیں اخلاص سے کرنا ہے، گھر جگہ تھوڑا ہی. اس کے بعد اللہ نے سورۃ التکاثر نازل فرمائی ہے جس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد سورۃ العصر اللہ نے نازل فرمائی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ بھائی ایمان والے کامیاب ہیں، صبر کرنے والے کامیاب ہیں. اس کے بعد اللہ نے سورۃ الہمزہ بیان فرمائی اور اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزہ الذی جمع مالا وعددا. اللہ نے اس میں سمجھایا کہ دیکھو مال گن گن کر رکھنا، بخل کرنا، چغل خوری کرنا، لوگوں کے عیب نکالنا، کسی کا مذاق اڑانا اور دوسروں کو تانا دینا، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. کیا کیا؟ مال گن گن کر نہیں رکھنے کا. اب پیمنٹ ہو گئی، کیا شاہ ہے رکھے کپڑ میں لے جا کر، اب 2-3 دن گئے چاہ کے گر رہا تھوکا لگا رکھے، اور 2-3 گئے اور گن گن کے رکھ رہا ہے کتنا مال ہے. تو اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزہ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے الذی جمع مالا وعددا، جو اپنے مالوں کو گن گن کر رکھتے اور ہمیشہ تھکا لگا لگا کر گنتے ہیں. تو یہ غلط حرکت ہے. تو کوئی مال ہے ٹھیک ہے رکھو، استعمال کرو اور اللہ کے راہ میں بھی خرچ کرو. اور بخل کرنے سے بچیں، چغل خوری کرنے سے بچیں، کیونکہ یہ تمام عمل ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں.
اس کے بعد اللہ نے سورت نازل فرمائی سورت الفیل. اس سورت میں اللہ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. اس سورت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے مبارکہ سے پہلے ابراہ نامی ایک لشکر، ابراہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک لشکر لے کر آیا تھا ہاتھیوں کا جو خانہ کعبہ کو توڑنے کا ارادہ رکھتا تھا. تو اللہ نے اپنے گھر کی ایسی حفاظت کی کہ چھوٹے چھوٹے پرندے جن کا نام ابابیل تھا ان کی چونچوں میں اللہ نے کنکریں دی اور وہ ایسے ہی چھوڑے ہیں اتنی اسپیڈ سے، راکٹ کی بھی اتنی اسپیڈ نہیں ہوگی جتنی ان کنکروں کی اسپیڈ تھی، اور وہ آئے اور وہ انسانوں کے سروں میں گھس کر، وہ ہاتھیوں کے جسم میں گھس کر اور انسانوں کے اندر سے ہوتی ہے ان کے پچھواڑے سے ادھر اور وہ وہیں کے وہیں حالات. فجعلہم کعصف معقول، وہ ایسے ہو گئے جیسے کوئی کچرا ہوتا ہے نا، بھوسا، کیسے ہوتا ہے اس کی حالت، ویسے ان کی حالت. تو اللہ نے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اپنے گھر کی حفاظت کی. لہٰذا آج بھی یہ آیت قیامت تک کے لیے، آج بھی اگر کوئی دشمنان خدا، دشمنان اسلام اللہ کے گھروں کو، مساجدوں کو غلط نیتوں سے دیکھتا ہے تو اللہ اپنے گھروں کی حفاظت کرنے پر آج بھی بولو، لیکن شرط یہ کہ ہمیں بھی کچھ محنت کرنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ نے سورۃ القریش نازل فرمائی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے تعلق سے بیان کیا ہے، اور پھر اللہ نے امن اور معیشت اور روزگاری کے تعلق سے بھی بہت ساری چیزیں بیان کی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعون نازل فرمائی ہے، اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ بخل اور کنجوسی نہ کرے، نماز میں غفلت نہ کرے، کیونکہ نماز میں غفلت کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نماز غفلت سے نہ پڑھے بلکہ دھیان اور توجہ سے نماز پڑھنا ہمیں ضروری ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی سورۃ الکوثر. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، نبی کی شان مبارکہ کو بیان کیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا. اور حوض کوثر کیا ہے؟ یہ قیامت میں ایک حوض ہوگا جس پر اللہ جنتیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی ملائیں گے، جس کے پینے کے بعد جنت میں جانے تک پھر ایمان والوں کو پیاس نہیں لگے گی. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی سورۃ الکافرون کے نام سے. اس میں توحید اور شرک، یہ سورت جو ہے کفر اور توحید کو الگ کرنے والی ہے. اور یہ آیت کم نازل ہوئی، یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے تھے مشرکین، یار ہمارے معبودوں کو برا بلا مت کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ بھائی میں تو میرے دین کی دعوت کرتا رہوں گا. ایک تفصیل سے بات آئی تھی. بالآخر تھک ہار کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے ایسا کرتے ہیں 6 مہینے تم ہماری معبودوں کی عبادت کرو، 6 مہینے ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے. تو اللہ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہیں تو کافروں سے، اے کافروں لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کر سکتا. پھر آگے اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک، میرے لیے میرا دین مبارک. پھر اس کے بعد اللہ نے سورۃ اللہب نازل فرمایا جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی برے انجام کو اللہ نے بیان فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ نے سورۃ الاخلاص بیان فرمایا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا. ٹھیک ہے. اور اللہ نے یہ سورہ اخلاص اور سورہ کافرون یہ فجر کی نماز میں پڑھنا سنت ہے، سنت نماز میں. ٹھیک ہے. یہ تو فرض میں پڑھیں گے 2 منٹ میں پڑھ کے سکتے ہیں. اس کے بعد آخر میں اللہ نے 2 سورتیں نازل فرمائی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ 2 سورتوں میں اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے مختصر طور پر انسان کو چاہیے کہ انسانوں اور جنات کی شر و فتنے سے پناہ مانگے، اور بد نظری سے اور جادوؤں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی پناہ میں آئے ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے. وساوس سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی پناہ میں آئے ان 2 صورتوں کے ذریعے سے. ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ شرور اور فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آئے ان صورتوں کے ذریعے سے. دیکھو اللہ نے سورۃ الفاتحہ سے قرآن کو شروع کیا، سورہ ناس پر ختم فرمایا. سورہ فاتحہ میں 2 چیزیں مانگنے کی ہمیں ہدایت دی گئی. کیا؟ اللہ سے مدد و نصرت مانگو اور صراط مستقیم مانگو، سیدھا راستہ. اللہ سے مدد و نصرت مانگیں گے تو دنیا میں غالب آئیں گے، اور صراط مستقیم مانگیں گے تو آخرت ہماری بنے گی. اور معوذتین میں 2 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. دنیاوی معاملات میں مخلوق کے شر سے بچنے کا حکم دیا، اور دینی معاملات میں وسوسے ڈالنے والوں کی شر سے بچنے کا حکم دیا. دنیاوی معاملات میں وسوسے ڈالنے والوں کی شر سے بچیں گے تو دنیا اچھی ہوگی، اور دینی معاملات میں وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے بچیں گے تو ہماری آخرت
اچھی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے ہر فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہر حاسدین کی حسد سے, شرارت پسندوں کی شرارتوں سے, خبیثوں کی خباثت سے اللہ ہمارے علماء کرام کی, بزرگان دین کی خاص طور سے حفاظت فرمائے. اور آخر میں اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو ہمیں تراویح کی توفیق عطا فرمائی, جو ٹوٹی پھوٹی تفسیر کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی, اللہ کے فضل سے اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ ہماری تراویح کو, ان تفسیر کو باعث اجر و ثواب اور باعث مغفرت بنائے. اور اللہ اسی طرح ہمیں پورا سال قرآن کو سمجھنے کی, سمجھانے کی, قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کی اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے اچھا بیٹھے رہو بھائی. ابھی جو ہے کچھ مختصر پروگرام رہے گا, ہے نا. اس کے بعد پھر چائے وغیرہ رہے گی, بسکٹ وغیرہ, اس میں ڈبو کر کھانا ہے آپ کو. چائے بسکٹ, چائے میں بسکٹ ڈبونا ہے.